کریم۔ اسلام کا شروع وقت تھا اور صحابہ جو تھے وہ بہت جذبے والے تھے، آج کی طرح ہماری طرح لنگڑو نہیں تھے، بلکہ وہ صحابہ جو تھے وہ دل کے اندر بہت بڑا جذبہ رکھتے تھے کہ نبی کی ہر بات کس طرح پوری ہو جائے۔ صحابہ کا یہ جذبہ تھا، آج ہمارا یہ جذبہ ختم ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی وقت گزر رہا ہے، ٹائم پاس ہی ہے، اور ٹائم پاس ہی کر رہے ہیں، کھا لیا پی لیا سو گئے اٹھ گئے موبائل استعمال کر لیا، تو آج ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، مگر صحابہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ ہر وقت کو اس حد تک کا قیمتی سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی وقت جو ہے ان سے ضائع نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ بھائی جنت میں جانے کے بعد اگر انسان کسی چیز پہ افسوس کرے گا تو وہ کیا چیز ہوگی بھائی عزیز، کہ بھائی جنت میں جانے کے بعد اگر انسان کو افسوس ہوگا تو کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا کہ بھائی اس وقت کا ہوگا جو وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دیا ہوگا، اس وقت کے اوپر ہو رہا ہوگا کہ کاش یہ وقت بھی میں کیا کرتا، اللہ کے جو ہے وہ ذکر اذکار میں لگا دیتا تو اللہ مجھے اس سے کتنا بڑا انعام دے دیتا۔ اور جو مسلمان اوپر والے درجے میں ہوں گے وہ اس پہ رش کر رہے ہوں گے، کاش ہم وہ والے درجے میں پہنچ جاتے جو ان سے اوپر ہیں۔ کہا کہ بھائی حضرت انس جو تھے وہ شروع اسلام میں داخل ہوئے اور شروع کی پہلی لڑائی بدر ہوئی تو وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے، اور اپنے آپ کو اتنا ملامت کیا کہ بھائی وہ روتے رہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کوئی موقع دے اور میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو پورا کر سکوں۔ اور ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ بھائی بدر کی لڑائی، بدر کے بعد احد کی لڑائی ہو گئی، اور احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو پہاڑوں کی طرف بٹھا دیا، اور پہاڑوں میں بٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی جب تک میرا حکم نہ یہاں سے اٹھنا نہیں۔ اور جب کچھ دیر میں جو ہے وہ کفار کو شکست ہوئی اور مسلمان جو تھے وہ کفار کے اوپر غالب آ گئے، تو جو پہاڑوں کے اوپر تعین سے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اپنی جگہیں چھوڑ کے واپسی آ جاتے ہیں۔ اور کچھ نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں بھائی ہٹنا نہیں، تو بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ میں نہ کہوں وہ جنگ کی حالت میں تھا، لہٰذا جنگ ختم ہو چکی ہے تو اللہ کے رسول کی بات پوری ہو چکی ہے، اور وہ اپنی جگہیں چھوڑ کے میدان جنگ میں اتر گئے۔ اور کفار نے جب جو ہے وہ جگہ خالی دیکھی تو گھوم کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اچھا یہ حملہ جیسے ہی شروع ہوا تو حضرت انس نے برابر والے سے کہا ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی سمجھ نہیں آ رہا اور سوچ رہے تلواریں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ بھائی یہی تو موقع ہے جو تلوار کو تھامے رکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ اور کہا کہ اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبوئیں سونگھ رہا ہوں یہاں پہ کہ جنت جو ہے وہ ہمیں پکار رہی ہے، اور یہ کہہ کے جو ہے وہ کفار کے اندر ٹوٹ پڑے، اور ایسا جو ہے وہ ایسا وار کیا کہ جب جنگ احد ختم ہوئی تو ان کی بہن نے صرف انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ حضرت انس ہیں، ورنہ ان کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے۔ کہا کہ بھائی صحابہ جو تھے وہ دنیا کے اندر جنت کی خوشبو سونگھ لیتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ اعمال بہت مضبوط تھے، ہمارے اعمال کمزور ہو گئے، اس کی بدولت جو ہے وہ ہمیں نہ نماز میں لطف آتا ہے، نہ روزے میں لطف آتا ہے، نہ قرآن کا دل چاہتا ہے، نہ ذکر کا دل چاہتا ہے۔ آج ہم نے اپنے دلوں کو فرمایا کہ بھائی وہ دل دنیا میں مردہ ہے جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کہا کہ بھائی سب سے بدبخت شخص وہ، سب سے بدترین گھر وہ ہے جو مالک اس گھر کو تیار کر کے اور وہاں کچرا کنڈی تیار ہو جائے۔ فرمایا صحابہ نے کہ بھائی ایسا کون سا گھر ہوگا جو تیار بھی کیا جائے اور وہ کچرا کنڈی بھی ہو جائے؟ کہا وہ مسلمان کا وہ دل ہے جس کے اندر کلمہ تو موجود ہو مگر ذکر الہی سے غافل ہو، ذکر الہی سے خالی ہو۔ تو بھائی انسان کیا کرے کہ بھائی آج بھی وہ اعمال صحابہ کوئی ہم سے الگ تھوڑی تھے۔ کہا کہ بھائی اس وقت کا ولی ہے وہ شخص جو گناہوں سے بچ جائے اور 5 وقت نماز ادا کر لے، وہ اس وقت کا ولی ہے۔ کہا کہ بھائی ولی اور صحابہ کے اندر جو ایک خالی قیامت کے دن صحابہ اور ایک اللہ کے ولی کے درمیان جو ایک وقفہ ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ بھئی صحابہ نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہوا ہوگا اور ولی نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں آج بھی ہم اپنے اعمال کو زندہ کر کے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے جگا کے جنت کی خوشبوئیں سونگھ سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اپنے دلوں کو مردہ کر کے جس طرح بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں ایسی بے حسی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ وقت گزر رہا ہے، وقت کسی کا نہیں ہے،
نہ وقت کسی کا ہو سکتا ہے، نہ وقت کسی کا ساتھی ہے، نہ میرے رہنے سے میرا گھر چل سکتا ہے، نہ میرے نہ رہنے سے گھر چل سکتا ہے۔ چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر 100% میرا ایمان بن جائے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھا کر دے۔ اس لیے بھائی کیا کرنا چاہیے؟ فارغ وقت میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے، چاہے سبحان اللہ پڑھتا رہے، چاہے اللہ اکبر پڑھتا رہے، مگر اپنی زبان کو خالی نہ رکھے۔ جو وقت فارغ ملے بھائی سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ بھائی فرض نماز کے بعد جو ہے وہ انسان کم سے کم 10 دفعہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔